الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى في مقام آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شریعت کے احکامات میں سب سے اہم حکم ہے نماز۔ جب انسان ایمان لے آتا ہے تو ایمان لانے کے بعد جو حکم ہم سب کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ حکم نماز کا حکم ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز اس میں اللہ رب العزت کی ذات کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی رسالت ہے۔ نمبر 2 نماز کا قائم کرنا ہے۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا ہے۔ نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، اور نمبر 5 حج کرنا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جس حکم کو نہایت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ نماز کا حکم ہے۔ اتنی تاکید اللہ نے کسی اور حکم کے بارے میں نہیں فرمائی جتنی تاکید قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں نماز کے بارے میں آئی ہے۔ نماز ہی وہ تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عطا فرمایا تو دنیا میں عطا فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، اور معراج کے موقع پر یہ تحفہ عنایت فرمایا۔ یعنی نماز وہ حکم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے لے کر آئے ہیں، اور اللہ نے اس موقع پر اپنے پیغمبر کو جو حکم اور ہدیہ عطا فرمایا وہ نماز کا حکم عطا فرمایا۔ قرآن کریم جا بجا حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ،
نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کریم کے بالکل شروع ہی میں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم ایک عظیم الشان کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کے شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانے والے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو انہیں مال دیا ہے وہ اس مال میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے بالکل آغاز میں سورہ بقرہ کا افتتاح ہے، جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے ایمان کے بعد، وہ ہے نماز۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اشارہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ رکوع کرنے والے یعنی جب جماعت سے نماز ہو تو تم بھی نماز کا اہتمام کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نماز کے فوائد میں بیان فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جو شخص نماز کا عادی ہو جاتا ہے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بے حیائی کے گناہوں سے بھی، ذاتی گناہوں سے بھی، متعدی گناہوں سے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم نے خود نماز کا اہتمام کرنا ہے، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں اور ان کو نماز پہ جمع کے رکھو، دوام اختیار کریں۔ یہ نہیں کہ آج پڑھی اور کل نماز ترک کر دی، بلکہ نماز پر دوام ہو، ہمیشگی ہو۔ اور فرمایا ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، اس لیے کہ رزق تو ہم دیتے ہیں اور بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، یعنی خود بھی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اپنے اہل و عیال اور بچوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے۔ صرف یہ نہیں فرمایا حکم دینا ہے، بلکہ فرمایا اس حکم پہ ان سب کو جمانا ہے کہ ہمیشہ اس حکم کو قائم رکھنا ہے۔ اور فائدہ یہ بیان فرمایا کہ جب تم نماز کو قائم کرو گے تو نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ آج ہر انسان رزق کے بارے میں پریشان نظر آتا ہے کہ مالی اعتبار سے برکت نہیں ہے، اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم نماز کو قائم رکھو گے تو ہم تمہیں رزق عطا کریں گے۔ اس لیے نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ وافر طور پر رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم لوگ جہنم میں کیوں داخل ہوئے؟ قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنہ نخوض مع الخائضین، ہم لوگ نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم بات کرنے والوں کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو جاتے تھے، یعنی دین کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے تھے۔ گویا جہنم میں جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ سورہ مدثر میں اللہ بیان فرما رہے کہ اس لیے جہنم میں گئے کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کے جہنم میں جانے کا جو ذریعہ اور سبب بنے گا وہ نماز کا ترک کرنا، یہ گناہ بنے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت انسان کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق
इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़ फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फ़औला सुम्मा औला लक फ़औला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जब इंसान की रूह हुल्कूम में पहुँच जाती है, अब ये रूह बाहर नहीं निकल रही, इंसान सांस ले रहा है, मुशक्क़त पेश आ गई, आखिरी वक्त आ जाता है, मरज़ुल मौत शुरू हो जाता है, घर वाले समझते हैं कि फ़िराक का वक्त करीब हो गया, कहते हैं कोई झाड़ फूंक करने वाला, है कोई दम दरूद करने वाला, है कोई तबीब और डॉक्टर कि जो इसे अब शिफा दे सके। तो कुरान कहता है कि अब ये तबीबों डॉक्टरों के पास इंसान जाता है, फिर एक वक्त आता है कि इंसान अपनी एड़ी को दूसरी एड़ी के साथ रगड़ता है। जिस वक़्त रूह जिस्म से नहीं निकल रही होती, इंसान के दुनिया से जाने का वक्त होता है, तो वल्तफ़त साक़ु बिस्साक़, इंसान एक पिंडली को दूसरी पिंडली के साथ रगड़ता है। अब जब अल्लाह की तरफ जाने का वक्त आया तो कहा जाता है ये वो शख्स था फ़ला सद्दक़ वला सल्ला, जो तस्दीक नहीं करता था दीन की बातों की, सच नहीं बोलता था और नमाज नहीं पढ़ता था। यानी मौत के वक्त जो इंसान तकलीफ़ में मुब्तला होगा, परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला होगा और रूह इतनी आसानी से जिस्म से निकलेगी नहीं, उस वक्त घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, तबीबों डॉक्टरों के पास पहुँचेंगे लेकिन कोई शिफा नहीं मिलेगी। तो वजह क्या होगी कि ये वो शख्स था जो दीन की बातों की तस्दीक नहीं करता था, अमल नहीं करता था और नमाज नहीं पढ़ता था। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, ये तो वो था जो हमारे अहकामात को झुटलाता था, हमारे अहकामात से रूह गर्दानी करता था। तवल्ला एराज़ करना, मुँह फेर देना। हमने हुक्म दिया नमाज पढ़, ये कहता था नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मसरूफ़ हूँ, मेरी मशगूलियत है। इसने हमारे हुक्म से मुँह मोड़ा था। और ये जब घूमता था सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, ये चलता था अकड़ अकड़ के, कभी घर जाता कभी बाज़ार जाता, अपने लिबास पर इस्त्री में कोई वल ना आने पाए, काटन का लिबास, हाथों में मोबाइल, आज के दौर में बड़ी गाड़ी, अकड़ के चलना, तकब्बुर के अंदर ज़िंदगी गुजारना। इसने हमारे अहकामात से एराज़ किया था, इसलिए आज इसकी ये हालत है। औला लक फ़औला, हलाकत है इसके लिए, हलाकत है इसके लिए। सुम्मा औला लक फ़औला, फिर हलाकत है इसके लिए, हलाकत है इसके लिए। 4 दफ़ा अल्लाह ने कुरान में फरमाया हलाकत है इस शख्स के लिए, वो शख्स के जो नमाज नहीं पढ़ता। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है नमाज कितना अहम हुक्म है कि अगर कोई नमाज में ताख़ीर करता है, नमाज का एहतमाम नहीं करता, तो मौत के वक्त रूह आसानी से नहीं निकलती और इंसान मरज़ुल मौत में बड़ी तकलीफ़ों में, परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है उन लोगों के लिए अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों के मामले में गाफिल थे। नमाज़ों के मामले में गाफिल थे, पढ़ते नहीं थे, अगर पढ़ते भी थे अल्लज़ीना हुम युराऊन, दिखलावे के लिए पढ़ते थे, लोग ये कहें कि ये नमाजी है, अल्लाह की रज़ा मकसूद नहीं थी। तो कुरान करीम जा बजा हमें जिस बात का हुक्म दे रहा है वो नमाज का हुक्म है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन वफ़र्रिक़ू बैनल मज़ाजिह। जब तुम्हारी औलाद की हुक्म उम्र 7 साल हो जाए उन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल की उम्र को पहुँच जाएं नमाज न पढ़ें तो इस पर उन्हें मारो और उनके बिस्तरे अलग अलग कर दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल की उम्र से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया कि अपनी औलाद को 7 साल से नमाज का हुक्म दो। 10 साल की उम्र में न पहुँचे तो उन्हें तंबीह करो कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, और उनके बिस्तरों को अलग कर दो। देखें आज अगर एक बच्चा 10-15 रुपए की प्याली होती है, अगर उसके हाथ से टूट जाए, माँ मुँह पे थप्पड़ मारती है, बाप भी कहता है बदतमीज़ ये क्या किया, नुकसान कर दिया, 15 रुपए का कप तोड़ दिया। लेकिन वो बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, कभी बाप नहीं कहता बेटा तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। वो बच्चा कुरान की तिलावत नहीं करता, कभी वालिदैन नहीं कहते कि बेटा आपने क्यों नहीं की। हमारी नज़र में मादियत और दौलत की अहमियत है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की अहमियत नहीं। फिर कैसे तमन्ना करेंगे कि यह औलाद फरमा बरदार बने।
یہ آنکھوں کی ٹھنڈک مستقبل کا سہارا اور صدقہ جاریہ بنے۔ آج ایک بچہ اگر اسکول نہ جائے، یونیورسٹی نہ جائے، اگر ایک بیٹا نوکری پر نہ جائے، ماں باپ پوچھتے ہیں۔ اگر وہی بیٹا نماز نہ پڑھے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا آج آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ پوچھیں گے بیٹا ٹیوشن کیوں نہیں گئے، والد غصہ کرے گا بیٹا میں آپ کی فیس بھرتا ہوں، آپ کالج یونیورسٹی کیوں نہیں گئے، لیکن کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا آج آپ نے نماز کیوں نہ پڑھی، کیونکہ ہماری نظر میں اللہ کے حکم کی اہمیت کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اہمیت نہیں، اس لیے ہم اولاد کو پڑھا لکھا کر جو تمنا کر رہے ہوتے ہیں وہ ان تمناؤں پہ نہیں پورے اترتے، اس لیے کہ تمناؤں پہ تب پورے اتریں جب ہم اللہ رسول کے احکامات پہ پورے اتریں۔ جب ہم نے ان احکامات کو ٹھکرایا تو ہم نے ان سے جو آرزویں لگائی تھیں تو یہ لوگ بھی پھر ان آرزوؤں کو پورا نہیں کرتے، تو اس لیے بڑی تاکید کے ساتھ قرآن ہمیں حکم نماز کا دے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی ثلاث لا تؤخرھا، اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1 الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 2 والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ حاضر ہو جائے تو تجہیز اور تکفین اور تدفین میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 3 والأیم اذا وجدت لہا کفءا، جب کوئی غیر شادی شدہ ہو اور اس کا جوڑا مل جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، رشتہ آ جائے تو فوراً رشتہ کر دینا، رشتے میں تاخیر نہ کرنا۔ ہمارے پیغمبر نے جو ہمیں 3 باتیں بیان فرمائیں اور بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمائیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہم نے اپنے پیغمبر کی تینوں باتوں پر عمل نہ کیا۔ پیغمبر نے فرمایا نماز میں تاخیر نہ کرنا، ہم نے کہا نماز تو صرف جمعے کی فرض ہے، اس کے علاوہ تو نماز ہی کوئی نہیں۔ پیغمبر نے کہا جنازے میں تاخیر نہ کرنا، ہم نے انتظار میں 2 دن 3 دن رکھ دیتے ہیں میت کو، انتظار میں فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے، جنازے میں تاخیر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب کوئی غیر شادی شدہ ہو، جوڑا مل جائے، رشتے میں تاخیر نہ کرنا، نکاح جلدی کرنا، ہم نے کہا نہیں یہ بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، رشتہ کرائیں گے تو یہ کھائے گا کہاں سے، بیوی کہاں سے کھائے گی۔ یعنی آج مسلمان کا اللہ اور نبی کے فرمودات پر ایمان نہیں ہے، اسباب پر ایمان ہے۔ 10,000 کی تنخواہ ہے تو اس پر ایمان ہے کہ اب یہ پاؤں پہ کھڑا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، جو غیر شادی شدہ ہو تم اس کا نکاح کراؤ، اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ مسلمان کا اس وعدے پر ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ثلاث حق علی اللہ عونہم، 3 آدمیوں کی مدد کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، ان میں ایک آدمی کون ہے؟ فرمایا الناکح الذی یرید العفاف، جو نکاح کرے تاکہ پاک دامن ہو جائے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی مدد کروں گا، اللہ فرما رہے میں مدد کروں گا۔ لیکن آج ہم مادیت پر، اسباب پر اتنے چلے گئے، اللہ کی ذات سے ہمارا ایمان ہٹ چکا ہے، اسباب پر اتنے چلے گئے، اسباب کے پیدا کرنے والے سے ہماری نظر ہٹ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دوسرا آدمی المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اللہ فرماتے میں اس کی مدد کروں گا۔ نمبر 3 المکاتب الذی یرید اداء الکتابہ، وہ غلام کہ جو محنت مزدوری کرتا ہے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں، تو اللہ فرماتا ہے یہ محنت مزدوری کرے، ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو بہرحال اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا وہ کیا ہے کہ یا علی ثلاث لا تؤخرھا، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ اس میں سب سے پہلی چیز الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کرنا، اس لیے نماز کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ اور سلف نماز کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، دنیا سے جانے کا وقت آپ کا قریب ہے، بیماری کے ایام ہیں، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن ایک طرف حضرت عباس، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سہارا لیا ہے۔ آپ پاؤں نہیں اٹھا سکتے ہیں، پاؤں آپ کے زمین پہ یوں گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ مسجد پہنچے ہیں اور آپ نے جماعت سے نماز ادا کی۔ یہ امت کو درس دینا تھا کہ جو پیغمبر معصوم ہے، جو بخشا بخشایا ہے، جس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں،
اور ساری زندگی نماز کا اہتمام، نماز نہیں نوافل، تہجد، اتنا قیام اللیل کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اتنا آپ رات کو قیام کرتے تھے، لیکن مرض الموت میں بھی آپ نے نماز کا اتنا اہتمام کیا، 2 صحابہ کا سہارا لے کر آپ مسجد پہنچے۔ یہ امت کو درس دینا تھا کہ جب تمہارا پیغمبر نماز نہیں چھوڑتا جو معصوم ہے، 2 آدمیوں کے سہارے پہنچتا ہے، تم تندرست ہو کر مسجد کیوں نہیں آتے؟ اس لیے اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں جی میں نماز نہیں پڑھتا، میری اور آپ کی کیا مجال ہم نہ پڑھے؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے اپنے گھر کا دروازہ انسان پہ بند کر دیتا ہے، پھر اس کو سارے دروازے کھلے نظر آئیں گے، سینمائے میں جائے گا، شادی ہالوں میں جائے گا، بازاروں میں چکر لگائے گا، وہ فلمیں اور نیٹ دیکھنے کے لیے جائے گا، دوست احباب کی مجلسوں ہوٹلوں میں جائے گا، مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھیں گے، کہ اللہ توفیق نہیں دیتا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق سلب کر دیتا ہے، اور عبادت میں اہم عبادت نماز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام کر کے امت کو بتایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت من عملہ الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ تو آیا ہمیں معلوم ہے نماز کا حساب پہلے ہونا ہے، قبر میں سوال اس کے بارے میں ہونا ہے، ہم نے کتنی تیاری کی ہے؟ ہمیں پرچہ پہلے سے بتا دیا گیا، پرچے میں 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال قبر میں ہونا ہے من ربو کا، رب کون تھا؟ دوسرا سوال ہونا ہے من نبیوں کا، تمہارا پیغمبر کون تھا؟ تیسرا سوال ہونا ہے وما دینوں کا، تمہارا دین کیا تھا؟ سوالات ہمیں بتا دیے گئے ہیں، اب آیا ہم نے جواب کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ یہ 3 سوال ہونے ہیں قبر میں، اور 4 سوال ہونے ہیں محشر کے میدان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ ان باتوں کے جوابات نہیں دے گا۔ اللہ اس سے سوال کرے گا ہم نے تجھے زندگی دی تھی، تو نے اپنی اس زندگی کو کن کاموں میں لگایا تھا؟ نمبر 2، ہم نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے جوانی کو کس کام میں مشغول کیا تھا؟ نمبر 3، ہم نے تجھے دولت دی، پیسہ دیا، تو نے یہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں کہاں خرچ کیا تھا؟ اور نمبر 4، جن باتوں کا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ جب تک ان 4 باتوں کے سوال کا جواب نہیں دیں گے تو ہم میں سے کوئی آدمی محشر کے میدان میں اس کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ 4 سوالات ہمیں بتا دیے گئے ہیں، ہم نے ان سوالات کی کیا تیاری کی ہے؟ زندگی دی تھی کہاں لگائی ہے؟ جوانی کن کاموں میں لگی ہے؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے؟ اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے نماز فرض ہے، یہ علم ہمیں ہے، ہم نے اس علم پر کتنا عمل کیا؟ ہم جانتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے، ہم نے کتنی زکوٰۃ دی ہے؟ ہم جانتے ہیں ماں باپ کا حق سب سے مقدم ہے، ہم نے ماں باپ کے حق میں آخر کتنا ان کی تعظیم کی، کتنی کوتاہی کی، ہم جانتے ہیں۔ یعنی آج مسلمان ساری چیزوں سے واقف ہو کر، ساری چیزوں کے جانتے ہوئے بھی نافرمانی کر رہا ہے۔ آج یہ عذر نہیں ہے مجھے پتہ نہیں تھا، ساری باتوں کا علم ہے، کمزوری کس چیز میں؟ ہمارے عمل